دورانی صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ تو یہ اس حکومت نے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا ہے، اب بجٹ کے کچھ دن بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ابھی تک وہ منظور نہیں ہوا ہے۔ تو جب یہ منظور بھی اگر کم و بیش اسی حالت میں ہو جاتا ہے جو تجاویز سامنے آئی ہیں، تو کتنی تبدیلی ایک آدمی کی زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ پہلے ہی اس وقت بڑی مشکل میں ہے، اور پھر آگے اس کے بعد کیا سیاسی ماحول بنے گا، یعنی اس بجٹ کے کیا سیاسی اثرات مرتب ہوں گے پاکستان کی سیاست پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب صاحب، یہ بجٹ جو ہے یہ عوام کا تو ہے نہیں، یہ تو جو رولنگ پارٹیز ہیں ان کا بجٹ ہے۔ اس لیے جو رولنگ پارٹیز آپس میں جب کنفرنٹ کر رہی ہیں تو وہ بھی انہی ایشوز پہ کر رہی ہیں جو اس میں ان کے ذاتی مفادات ہیں، مطلب پیسوں کی لین دین کا اس وقت ایک جھگڑا جاری ہے۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے، عوام کے تو تمام اخراجات اس بجٹ نے بڑھا دی ہیں، کم مطلب عوام کے تو تمام وسائل کم کر دی ہیں، اور حکومت کے، وزیر اعظم ہاؤس کے، ملازمین کی تنخواہوں کے، مطلب حکومت کا ہر قسم کا خرچہ جو ہے وہ 30 سے 40% بڑھا دی ہے حکومت نے اپنا۔ اور ہر رینوویشن بھی ہو رہی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس بھی ٹھیک ہو رہا ہے، باقی بھی ٹھیک ہو رہا ہے۔ اس لیے حکومت کو اس وقت عوام اور حکومت دو الگ الگ کشتیوں میں سوار دو اینٹیٹیز ہیں، اور جو جہاں تک سوال ہے اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو اس وقت ایک جھگڑے کی کیفیت ہے، یہ بالکل ویسا ہی جھگڑا ہے جو ایک ہی کشتی میں سوار دو سواریاں جو ہیں وہ آپس میں کر سکتی ہیں، کیونکہ کشتی کا چلنا ان کی بقا ہے اور کشتی میں سوراخ کرنا ان کی انتہا ہے۔ تو لہذا یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ایک ہی کشتی کے سوار دو مسافروں نے اپنے اپنے مفاد کے لیے شروع کی ہوئی ہے، اور یہ اس دن تک جاری رہے گی جس دن تک کشتی ڈوبے گی۔ مطلب جب یہ حکومت ختم ہوگی تو یہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا، یہ چابیز حکومت کا افتتاح۔ اس لیے ان میں سے کوئی اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرے گا۔ لیکن اس میں ایک پہلو ذرا اہم ہے، پی ایم ایل این کا تو سب کو پتہ ہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے بارے میں تھوڑا سا یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ مفاد کی سیاست کرتی ہے، لیکن یہ جو ایک منافقت کا ایلیمنٹ اب آ گیا ہے بیچ میں کہ جی گورنر چلا گیا، جی دستخط کر، مطلب عوام کے سامنے ٹوپی ڈرامے کی سیاست جو تھی یہ پیپلز پارٹی کا وہ نہیں تھا، مطلب طریقہ کار۔ تو اب انہوں نے بھی وہی رویہ جس میں کہ آپ ایک کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، چاہتے کچھ ہیں، ایکشن کچھ اور کرتے ہیں، وہی کرنا شروع کر دیا۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اب دونوں خربوزے ایک سے رنگ کے ہیں، اور ان کے آپس کے زیادہ پیسے دو کم پیسے دو کے اوپر جھگڑا جاری رہے گا، اور اس جھگڑے کے نتیجے میں عوام کی توجہ جو ہے وہ اصل ایشوز سے ہٹانے کی کوشش جاری تو رہے گی۔ دورانی صاحب، یہ کشتی کے تیرنے یا پھر ڈوبنے کا جو پورا دار و مدار ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی اوپر ہے۔ اب ایک طرف وہ حکومت میں بھی شامل نہیں ہوتے باضابطہ و باقاعدہ طور پر، وہ وزارتیں بھی نہیں لیتے، کیبنٹ میں بھی نہیں ہوتے، لیکن جب کوئی بڑا فیصلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، ہم سے مشاورت بھی کریں۔ اب یہ ان کی ڈیمانڈ کیا سیاسی طور پر جائز ہے؟ جب آپ حکومت کا عملی طور پر حصہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ سے کیوں کسی معاملے پر مشاورت کی جائے؟ پھر کیوں آپ بلیک میلنگ یا پریشرائز کرنے کی سیاست پر چلتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو میں نے کہا نا کہ دیکھیں ڈوبنے کے اندر تو کوئی رول پلے نہیں کرے گا، نہ پیپلز پارٹی کرے گی نہ پی ایم ایل این کرے گی، دونوں ایک دوسرے کو زندہ رکھیں گے۔ اب دونوں کی سیاسی مفادات ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ امواج میں کیا ہوتا ہے، رشتہ ازواج میں منسلک ہو چکے ہیں، اب یہ ایک دوسرے سے نہیں ہٹ سکتے۔ ان کے مقابلے میں ایک شیر بیٹھا ہوا ہے یا ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے جو ان کو کھانے کو تیار ہے، تو انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، اور ان کے مقابلے میں عوام بیٹھے ہوئے، ان کی حکومت ختم کرنے والے اس ملک کے عوام ہوں گے، اس ملک کے ادارے ہوں گے، یہ خود ایک دوسرے کی حکومت نہیں ختم کریں گے۔ ان کی اصل میں ان کی اس جنگ کا یہ اتنا ایک بچگانہ کھیل ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور اس کے اتنے برے اثرات ان کی اپنی سیاست پہ، ان کی لیڈرشپ کی ڈیولپمنٹ پہ پڑے، چونکہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو اس وقت ہے ان کے ساتھ ہماری ایک مطلب وہ بہرحال شہیدوں کی وارث ایک لیڈرشپ ہے، لیکن اگر اس لیڈرشپ کو آپ ایک ایسے رول میں ڈال دیتے ہیں جو کہ ایک فنی رول ہو،
جس میں کہ ایک مذاق کی کیفیت بن رہی ہو عوام کے سامنے، اور عوام کی نظروں میں ان کی وقت جو ہے وہ ایک مزاحیہ کردار میں بدل رہی ہو، کہ 1 منٹ میں جا کے مل کے آئے، پھر آ کے ایک بندے کو کھڑے ہو کے بیان دلوا دیا، پھر کہا جی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا، جو ان کی سیٹلمنٹ ہے 2-4 بلین اوپر نیچے کر کے یہ سب کچھ سیٹل ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کچھ نہیں گرانا، نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، یہ لڑنے کا ایک ڈرامہ کر رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ تھوڑے دنوں میں بجٹ کے پاس ہوتے ہی ختم ہو جائے گا، اور اگلا حقیقی ڈرامہ شروع ہو جائے گا جو ان دونوں کے خلاف عوام لگائیں گے۔ لیکن دورانی صاحب، یہ اب عوام اگر یہ ان کو اتارتے ہیں ان کی سیٹوں سے، ان کی حکومت سے، تو وہ کس بنیاد پر ہوگی؟ جو ان کی 100-120 سالہ کارکردگی اگر ہم ابھی تک اس حکومت کی دیکھیں، 3-4 بڑے اہم دورے پرائم منسٹر نے اپنے پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ کیے ہیں، UAE، سعودی عرب، چائنا، سب نئی سرمایہ کاری کرنے کو بھی پاکستان میں تیار ہیں، اور ماضی کے بھی کچھ اس بجٹ کے دوران جو فگرز ہمارے سامنے آئے تو بیرونی سرمایہ کاری جب بھی پاکستان میں سب سے زیادہ ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہے۔ تو معاشی انڈیکیٹرز تو آہستہ آہستہ بہتری کی طرف اگر جاتے ہیں، تھوڑی بہت سٹیبلٹی اگر اس اکانومی میں آتی ہے، تو پھر کیا بنیاد ہوگی ان کی حکومت کو ختم کرنے کی یا انہیں حکومت سے ہٹانے کی؟ دیکھیں، جہاں تک سوال ہے دوروں کا اور اس کے اندر سے جو معاشی سٹیبلٹی کی خواہش جو حکومت کی ہے، آپ کی ہے، میری ہے، پوری قوم کی ہے، وہ تو ایک حقیقت ہے، ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ لیکن جو اب تک انڈیکیٹرز آ رہے ہیں وہ اس قسم کے نہیں ہیں جس قسم کا ماحول اس وقت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمام دوست ممالک جو ہیں وہ آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں۔ یہ چائنا بھی یہی کہہ رہا ہے، UAE بھی یہی کہہ رہا ہے، سعودیہ بھی یہی کہہ رہا ہے، IMF تو کہہ رہا ہے جی پولیٹیکل ریکنسیلیشن کریں، EU بھی یہی کہہ رہا ہے، باقی بھی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ سے یہ ڈیمانڈ ہے۔ دوسری آپ سے ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے کہ آپ ملک کے اندر ہماری انویسٹمنٹ کے لیے جو ملک کے اندر کی سیکیورٹی ہے اس کو بہتر کریں، جس کی بہتری کے لیے آپ دائیں دیکھیں یا بائیں دیکھیں، وہ ذمہ داری تو آپ پہ۔ اور تیسرا جو ان کا مطالبہ ہے اور وہ بڑا اہم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ تو صرف پیسے کے لیے لگایا جاتا ہے نا، پیسہ کسی کو دوستی یاری میں پیسے کی کوئی دوستی نہیں ہوتی، پیسے کا صرف دوستی پیسے سے، ریٹرن سے ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری ریٹرنز تو سیکیورڈ نہیں ہے، جب ریٹرن کا وقت آتا ہے آپ مزید قرضہ مانگ لیتے ہیں۔ اس وقت جتنے بھی بڑے پروجیکٹ جن کو یہ شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس حد تک ان سے تو ایک ایئر لائن کی پرائیویٹائزیشن بھی نہیں ہو رہی۔ باقی تو اب یہ ہے کہ مطلب آپ ایک آسمان بنا دیں اشتہار سے اور ایک زمین بنا دیں، ہر چیز تبدیل کر دیں، لیکن اس وقت کے حالات جو ہیں، معاشی حالات، وہ پوری دنیا آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں، اپنے اندر پولیٹیکل ریکنسیلیشن لائیں، آپ اپنے ملک کے اندر اکنامک سیکیورٹی لائیں، اور آپ ملک کے اندر جو ہے ملک کی سیکیورٹی فراہم کریں۔ اور یہ تمام چیزوں کے لیے آپ کو سیاسی استحکام چاہیے ہوتا ہے اور ٹکراؤ کو اوور کم کرنا ہوتا ہے۔